السلام علیکم. کیا حال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ آپ لوگ مجھے امید ہے کہ یہ ہم جو ریویو کر رہے ہیں جو اب تک ہم نے پڑھا ہے اٹ از میکنگ سم سینس ٹو یو گائز اینڈ یو آر ناٹ سمپلی سٹنگ دیر کہ جی ونڈر کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہے سب. اس کی اگر ہم بعد میں آپ دیکھیں گے اس کی بہت ساری میتھمیٹکس کی اپلیکیشنز بھی ہیں جو کہ آبویسلی اس کورس میں ہم نہیں پڑھ رہے, لیکن بہت زیادہ اپلیکیشنز ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا جب ہم میٹریسیز پڑھ رہے تھے تو میں نے بتایا میٹریسیز کی بہت ساری اپلیکیشن جیومیٹری میں ہے. جیومیٹری جو ہے اس سے ہم چیزوں کو موو کرتے ہیں. کوئی بھی چیز جب آپ بناتے ہیں لائف میں تو وہ ایک جیومیٹری اس کے پیچھے ہوتی ہے. یعنی کہ جب میں ایک پیپر ہے اس کو جب میں فولڈ کرتا ہوں ان ٹو تو یہ جیومیٹریکل ایکشن ہے میرا. پیپر کو میں نے فولڈ کیا, اٹس کالڈ اے جیومیٹریکل ایکشن. اس میں میٹریسیز کے بغیر میٹریسیز ٹیل می کہ وائی دا پیپر از بینگ فولڈیڈ. obviously ہم اتنی ڈیٹیل میں اس میں نہیں گھسے, ہم نے ابھی بیسکس دیکھ رہے ہیں جنرل میتھمیٹکس میں, ہم ٹولز سیکھ رہے ہیں کہ ان ٹولز کو ہم استعمال کیسے کریں گے. لیکن جب آپ یہ ٹولز استعمال کر لیں گے, اس میں ایکسپرٹ بنیں گے, تو آپ کو پتہ لگے گا کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں کہیں نہ کہیں ہر جگہ میتھمیٹکس استعمال ہے. جیسے میں نے آپ کو بھی جیومیٹری کا ایگزامپل دیا, ٹریگنومیٹری ہم نے پڑھی. کنسٹرکشنز میں جب آپ انجینئر جو ہیں وہ ٹریگنومیٹری بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. یہ بلڈنگس کھڑی ہوئی ہیں, برجز بن رہے ہیں, اس میں سب میں ٹریگنومیٹری استعمال ہوتی ہے. آپ کو ٹولز اگر نہیں پتا, ان کا صحیح استعمال نہیں کریں گے تو پرابلمس ہو سکتی ہیں. اور جیسے میں نے کہا اگر آپ میٹریسیز کو بہت غور سے پڑھیں آپ کو پتہ لگے گا کہ میں اس چیز کو اٹھا کے جب ماؤس کو پلٹتا ہوں تو اس کے پیچھے ایک میٹرکس ہے جو کام کر رہا ہے, اور وہ میٹرکس از ٹیلنگ می کہ اس کو اس طرح سے کیسے پلٹا جائے گا. تو پلیز ڈونٹ بی لاسٹ ان آل دس کہ جی آپ یہ کیلکولیشنز ہم لوگ اتنی ساری کر رہے ہیں, ڈونٹ بی لاسٹ ان دیٹ. بیسکلی کسی بھی چیز کو اپلائی کرنے سے پہلے اس کو سیکھنا ضروری ہے. ہم بیسکلی ٹولز ابھی سیکھ رہے ہیں, obviously ہم اپلیکیشنز کی بعد میں آئیں گی. جب آپ اس میں ٹولز کو سیکھنے میں ایکسپرٹ ہو جائیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اس کو ہم استعمال کیسے کر سکتے ہیں. بالکل یہی طریقہ ہے اس کا. تو ڈونٹ بی ڈس ہارڈن اور ڈونٹ بی بورڈ کہ جی ہم لوگ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. کیلکولیشنز ہم کر رہے ہیں, کیلکولیشنز ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہم کچھ چیزیں سیکھ رہے ہیں جو بعد میں بہت یوزفل ہو سکتی. تو اس ریویو کو ہم جاری رکھیں گے. لاسٹ ٹائم ہم نے کوآرڈینیٹ جیومیٹری پہ ختم کیا تھا اور اسٹریٹ لائنس اور پوائنٹس ان کوآرڈینیٹ ایکسس میں ہم نے بہت ساری ان کی ڈیٹیلز دیکھی تھیں. اب ہم اسی کو کنٹینیو کریں گے اور ایک دو سوال کوئکلی ہم کریں گے سرکلز کے, اور اس کے بعد ٹریگنومیٹری کی طرف جائیں گے. تو سرکل کا اگر آپ کو یاد ہوگا اکویژن تھی x مائنس ایچ ہول اسکوائر پلس وائی مائنس کے ہول اسکوائر از اکول ٹو آر اسکوائر. یہ جنرل فارم ہے آف دی اکویژن آف اے سرکل, جس میں h اور k از دا سینٹر آف دا سرکل اینڈ r از دا ریڈیس. اب آپ کو اس ایگزامپل میں ہم کو ایک سرکل دیا ہوا ہے, انہوں نے ہمیں بتایا کہ دس از دی اکویژن آف اے سرکل. اب ہم کو پتا کرنا ہے سرکل کا سینٹر کیا ہے اور ریڈیس کیا ہے. اس کو پتا کرنے کے لیے طریقہ یہ ہے کہ آپ کو اس کو اسٹینڈرڈ فارم میں لکھنا ہوگا. اسٹینڈرڈ فارم میں کیسے لکھیں گے؟ اسٹینڈرڈ فارم میں لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس سرکل کو بوتھ ان دی ایکس ایز ویل ایز ان دا وائی, ان دونوں ویریبلز میں آپ کمپلیٹنگ دا اسکوائر کی ٹیکنیکس استعمال کر کے اس کو آپ لکھیے ایز پرفیکٹ اسکوائر. تو ہم وہی تکنیک اس کی استعمال کریں گے کمپلیٹنگ دا اسکوائر اور ان بوتھ ویریبلز ایکس اسکوائر, ایکس ویریبل اینڈ وائی ویریبل. تو اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ کیسے کرتے ہیں. تو یہ ہماری اکویژن گیون ہے. اس کے ہم پہلے اس کو ہم لکھیں گے کیونکہ ہم نے کمپلیٹنگ دا اسکوائر کرنا ہے ایکس اسکوائر پلس 4x پلس سم نمبر, وی ڈونٹ نو واٹ دیٹ از ایٹ دا مومنٹ. ہم نے x کی ٹرمز کو ایک طرف لکھ لیا, پلس اسی طرح ہم لکھیں گے y اسکوائر پلس 10y پلس another number, we don't know what that number is. اور 15 کو ہم دوسری طرف لے جائیں گے, that is equal to minus 15. تو اس اکویژن میں ہم نے صرف یہ کہ x کو الگ کر لیا, y کو الگ کر لیا, کانسٹنٹ کو دوسری طرف لے گئے. اب کمپلیٹنگ دا اسکوائر اگر ہم x کا کریں گے تو کمپلیٹنگ دا اسکوائر کا ٹیکنیک کیا ہے کہ جو x کا کوفیشنٹ ہے اس کو آپ 2 سے ڈیوائڈ کریں گے اور اس کو اسکوائر کو دونوں سائڈ پہ آپ ایڈ کر دیں گے. 4 کو ہم نے 2 سے ڈیوائڈ کیا تو ہمارا آیا 2, 2 کا اسکوائر ہے 4, تو ہم نے پلس 4 کر دیا ادھر اور ادھر بھی پلس 4 کر دیا. اچھا y میں اگر ہم کمپلیٹنگ دا اسکوائر کی ٹیکنیک استعمال کریں گے, اگین کوفیشنٹ آف y از 10, 10 ڈیوائڈ بائی 2 از 5, 5 اسکوائر از 25, تو 25 ہم نے یہاں پہ ایڈ کیا.
اور یہاں پہ بھی 25 ایڈ کر. اب ہماری اکویژن کیا بن گئی؟ دس از اے پرفیکٹ اسکوئر. دس از ایکس پلس 2 whole square plus this is y plus 5 whole square, and this is 25 plus 4, 29. 29 minus 15 is 14, which I can write as square root of 14 square, because square اور square root ایک دوسرے کو کینسل کر دیں گے, 14 میرے پاس بچے گا. اس کو میں نے اس لیے لکھ لیا کیونکہ اسٹینڈرڈ فارم ہے x minus 8 square plus y minus k square is equal to radius squared. اب میں نے اس کو اسٹینڈرڈ فارم میں لکھ لیا, مجھے پتا لگ گیا کہ سینٹر اس کا کیا ہے, -2 and -5, and radius ہے square root of 14. Because یہاں پہ -2, تو -2 and -5 is -5. تو اس طریقے سے ہم نے اس کو سالو کر لیا, اس کو فگر آؤٹ کر لیا کہ سینٹر اس کا کیا ہوگا, ریڈیس کیا ہوگا. یہی ٹیکنیک آپ نے استعمال کرنی ہے جب یہ میں آپ کو ایک اکویژن دے دوں رینڈم سی سرکل کی, اور اس کو آپ نے اسٹینڈرڈ فارم میں لکھنا ہے اور سرکل کا سینٹر اور ریڈیس پتہ کرنا ہے. اچھا, اب ایک اور ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں سرکل کا. اس میں ایک سرکل ہے, سرکل کا نام ہے سی, اس کا سینٹر ایٹ 513 اینڈ اٹ ٹچز دی ایکس ایکسس. انہوں نے بتا دیا ایکس ایکس کو ٹچ کرتا ہے. ٹچ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ایز اے ٹینجنٹ کراس نہیں کر رہا, اس کو ٹچ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کو آپ ٹرمینالوجی کو سمجھیں. تو سب سے پہلے تو اس کا ایک میں ڈائیگرام بنا لیتا ہوں, بجائے اس کے کہ میں باقی چیزیں پڑھوں. لیٹس ڈرا ڈائیگرام, کیونکہ ڈائیگرام ہمیشہ یوزفل ہوتے ہیں. اس کا ڈائیگرام ہم بنائیں گے. اس کا سینٹر ہے 513 پر. یہ میرا ایکس ایکسس ہے. اگین رف سا ڈائیگرام بنانا ہے. سپوز 1 2 3 4 5 is somewhere here and 13, hold on, I need to make it a little bigger. 5 is suppose here and 13, y axis is 13 is suppose somewhere here. تو یہ سرکل کا سینٹر ہے اینڈ اٹ ٹچز دی ایکس ایکسس, یعنی کہ جب میں اس کا سرکمفرنس بناؤں گا تو وہ ایکس ایکسس کو ٹچ کرے گا. بیچ میں سے اس کو ذرا کلین کر دیں. ایکس ایکسس کو یہ ٹچ کہاں کرے گا, یہ آپ دیکھ لیں کہ ٹچ ایکس ایکسس کو کہاں کرے گا. Alright, so this is 5, this is 13, center is 513. Okay, touches the x-axis. Find an equation of C in terms of x and y. Center ہم کو اس کا پتا ہے, اس کا سینٹر کیا ہے 513. ہم کو اس کا ریڈیس پتا کرنا ہے. ریڈیس اس کا کیسے پتا کریں گے, یہ ایکس ایکسس کو ٹچ کر رہا ہے یہاں پہ. ریڈیس اس کا ہے دس لینتھ. What is this length? This length is 13. جو ریڈیس ہے اس کا سوری جو ہائٹ ہے یہاں سے وائی ایکسس کی سینٹر کی وہ 13 ہے, تو اس کا ریڈیس آپ کو پتا ہے دیٹ از 13. تو آپ کو ریڈیس پتا لگ گیا, آپ کو سینٹر پتا ہے 513. آپ اس کی اکویژن نکال سکتے ہیں. اس کی اکویژن ہوگی وائی سوری ایکس سے اسٹارٹ کر دیتے ہیں. اکویژن ہوگی ایکس مائنس 5 ہول اسکوائر پلس وائی minus 13 whole square is equal to 13 square. This is the standard equation. انہوں نے کہا ہے کہ آپ اس کی equation نکال دیں جو ہم نے نکال دی ہے. اب نیکسٹ چیز انہوں نے کہا ہے کہ find an equation of tangent to C at the point 10 1, which means x is 10 and y is 1. یعنی کہ suppose 10 is somewhere here and y 1 is somewhere here. So and they're telling us at that point at 10 1 the tangent the line will be tangent to the circle. Find an equation of the tangent to C at the point 10 1. یعنی کہ یہ جو پوائنٹ ہے اس کے کوآرڈینیٹس ہیں 10 and 1.
giving you our answer in this form where a and a, b and c are integers. Okay, اب اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ آپ کو ریلیشن شپ پتا ہونی چاہیے. ہائی اسکول میں جب ہم ہوتے ہیں تو ہم کو پتا لگتا ہے کہ ریڈیس کسی بھی سرکل کا اور ٹینجنٹ اس سرکل کا دے آر پرپینڈیکولر ٹو ایچ ادر. دا ریڈیس آف اینی سرکل دس ون اینڈ اینی ٹینجنٹ ایٹ اینی پوائنٹ, جہاں پہ ریڈیس اور ٹینجنٹ میٹ کرتے ہیں دیٹ از پرپینڈیکولر. تو آپ اس سرکل کے ریڈیس کی اکویشن نکال لیں یا اس کا سلوپ نکال لیں اگر, تو مجھے اس ٹینجنٹ کا سلوپ پتہ چل جائے گا. تو سلوپ اس کا کیا ہوگا, آپ کا سینٹر کا پوائنٹ کیا ہے 513, سینٹر کا پوائنٹ 513 ہے, ٹینجنٹ کا پوائنٹ 10 ہے. تو آپ اس لائن کی اکویشن سرکل کا سلوپ نکال سکتے ہیں. اس کا سلوپ نکالیں گے چونکہ یہ لائن ٹینجنٹ از پرپینڈیکولر ٹو دا ریڈیس, آپ کو اس کا سلوپ پتہ لگ جائے گا, اس کا سلوپ پتہ لگ جائے گا, آپ کے پاس ایک پوائنٹ ہے, آپ اس کی اکویشن نکال لیں گے. ٹھیک ہے, تو اس کا جلدی سے کر لیتے ہیں. سلوپ اس کا کیا ہوگا 13 minus 1 ڈیوائڈ بائی 5 minus 10. So this is 12 over minus 5. That is the slope of the radius. The slope of the tangent will be slope of tangent will be 5 over 12. Tangent کا slope آ گیا, پوائنٹ آپ کو پتا ہے 10 اکویشن نکال لیجیے آپ. اکویشن ہوگی y minus 1 is equal to slope times x minus 10. اس کو آپ سمپلیفائی کریں گے تو 12y minus 12 is equal to 5x minus 50. سب چیزوں کو ادھر لے آئیں تو یا 12y minus 12 کو دوسری طرف لے جائیں تو آپ کا آ جائے گا 5x minus 12y minus 12 ادھر جا کے پلس ہو جائے گا, minus 50 plus 12 is minus 38 is equal to 0. اس کو آپ لکھ سکتے ہیں 5x minus 12y is equal to 38. یہ آپ کی آگے equation of the tangent line in this form. either C کو اس طرف لکھ لیں یا اس طرف لکھ لیں. تو یہ ہم نے سرکلز کے دو کوشچن دیکھے کہ اس میں بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ چیز نہیں ہے سرکل کی, سینٹر اور ریڈیس اور اس کی اسٹینڈرڈ فارم. یہ اگر آپ کو پتا ہو اور ٹینجنٹ اور ریڈیس کی ریلیشن شپ کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے پرپینڈیکولر ہوتے ہیں تو آپ بہت ساری پرابلم سرکل کی سالو کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارا ٹریگنومیٹری کا سیکشن تھا. اب ہم جاتے ہیں جو ہم نے بہت بڑا پورشن کیا تھا, سوری یہ ہمارا کوآرڈینیٹ جیومیٹری کا سیکشن تھا. اب ہم آئیں گے ٹریگنومیٹری کی طرف which is a big portion جو ہمارا تھا. تو اس میں ہم جلدی سے کچھ پراپرٹیز کو ریویو کر لیتے ہیں ٹریگنومیٹرک فنکشنز کی. آپ کے 3 فنکشنز ہیں بیسک, کوسائن, سائن اور ٹینجنٹ. ان کی پراپرٹیز کیا ہیں, پیریڈ ہے, سائن اور کوسائن کا پیریڈ ہے 360 ڈگریز which means cosine and sine of theta plus 360 is equal to cosine theta اور sin theta. ٹینجنٹ کا پیریڈ ہے 180 ڈگریز. اور ایون پراپرٹیز کیا ہے, کوسائن از این ایون فنکشن which means cosine of minus theta is equal to cosine of theta, whereas sine and tangent are odd function. Sine of minus theta is minus sine theta and tangent of minus theta is also minus tangent of theta. پھر ان کی کچھ ٹرانسلیشن پراپرٹیز تھیں کہ cosine of theta minus 180 یا cosine of 180 minus theta they are both equal to minus cosine of theta. اور sine of theta minus 180 is minus sine theta, but sine of 180 minus theta is sine of theta, and similarly tangent of 180 minus theta is minus tangent of theta. یہ بیسک 3 پراپرٹیز تھیں ان تینوں فنکشنز کی, یہ ہم نے دیکھی تھی. اس کے بعد ہم نے گرافس ان فنکشنز کے پڑھے تھے. گرافس میں ہم نے مختلف طریقے دیکھے تھے کہ ہمیں اگر بیسک گراف پتا ہو, سائن کا پتا ہو, کوسائن کا پتا ہو, ٹینجنٹ کا پتا ہو, یہ گرافس اگر ہمیں پتا ہے تو ان میں مینیپولیشن کر کے ہم اور کس قسم کے گرافس ڈرا کر سکتے ہیں. تو ہم نے دیکھا تھا کہ اگر ہمارا ایک جنرل سا فنکشن ہو ایف ایکس اکول ٹو اے سائن بی ایکس پلس ایچ پلس کے, یعنی کہ بی جو سائن کا جو ان پٹ ہے وہ ہے بی ٹائمز ایکس پلس ایچ, دیٹ از دی ہول اینگل. تو اس کا گراف کیا ہوگا, اس کا گراف کا ایمپلیٹیوڈ ہوگا اے. دی ایمپلیٹیوڈ آف اے, واٹ از دی ایمپلیٹیوڈ, ایمپلیٹیوڈ از دی ہائٹ اور ڈسٹینس فرام دا مین
position of the graph to the maximum position or to the minimum position. تو اس گراف کی جو ہائٹ ہوگی from the center will be absolute value of A. اس کا پیریڈ ہوگا 2 پائے اوور B. ویسے سائن اور کوسائن کا پیریڈ جو ہے وہ 2 پائے ہے, لیکن اگر آپ اس کو B سے اینگل کو ملٹیپلائی کر دیں گے تو 2 پائے اوور B اس کا پیریڈ ہوگا. اچھا, اس کے بعد جو K آ رہا ہے آپ کے اینڈ میں, دیٹ از دی آؤٹ پٹ. یہ گراف کو اوپر یا نیچے شفٹ کرے گا. اگر K پازیٹیو نمبر ہوگا تو گراف K یونٹ سے اوپر شفٹ ہو جائے گا, اگر K نیگیٹو نمبر ہوگا تو گراف K یونٹ سے نیچے شفٹ ہو جائے گا. یہ چیز ہو گئی آؤٹ پٹ میں. پھر اس کی جو تھی فیز شفٹ, فیز شفٹ میں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی ان پٹ ہوتی ہے اس میں ہم ایڈیشن سبٹریکشن کرتے ہیں, جیسے کہ ہم نے یہاں پہ شو کیا ہوا ہے x+8 سے. تو اس میں تھوڑا سا ڈفرنٹ ہوتا ہے, جیسے کہ اگر ہم آؤٹ پٹ میں پلس کچھ کریں گے تو اوپر چلا جائے گا, مائنس کریں گے نیچے چلا جائے گا. فیز شفٹ میں اگر ہم ان پٹ میں +h کرتے ہیں تو وہ h یونٹس لیفٹ چلا جائے گا, اور اگر -h کر دیں گے, h assuming h پازیٹیو نمبر ہے, تو وہ h یونٹس رائٹ کی طرف چلا جائے گا. یہ فیز شفٹ میں ہوتا ہے گرافس کا. اسی طرح کوسائن کا گراف بھی ہے, اس کا بھی ایمپلیٹیوڈ ایبسولوٹ ہوگا, پیریڈ 2 پائے اوور B ہوگا, اور اس کے جو ٹرانسلیشن اور فیز شفٹ ہوں گی وہ بالکل ویسے ہی ہوں گی جیسے سائن کی ہوں گی. فیز شفٹ میں یہ ہوتا ہے کہ گراف کا ایمپلیٹیوڈ نہیں چینج ہوتا, پیریڈ چینج ہوتا ہے, صرف وہ موو ہو جاتا ہے رائٹ یا لیفٹ. ٹرانسلیشن میں کیا ہوتا ہے, اگین ایمپلیٹیوڈ نہیں چینج ہوتا, پیریڈ چینج ہوتا ہے, گراف اوپر اور نیچے موو ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہم نے کانسیپٹ دیکھا تھا انورس فنکشنز کا, کہ انورس فنکشنز کے لیے ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ ہم کو obviously ڈومین, بیکاز سائن کوسائن اور ٹینجنٹ آر ناٹ 1-to-1 فنکشنز, اور ہم کو پتا ہے انورس اسی وقت کسی فنکشن کا ایگزسٹ کرتا ہے جب اس کا وہ فنکشن 1-to-1 ہو. تو ہم سائن کوسائن اور ٹینجنٹ کے ڈومینس کو ریسٹرکٹ کر کے ان کو 1-to-1 دیکھتے ہیں, اور اس ڈومین پہ ہم ان کا انورس نکالتے ہیں. انورس کی پراپرٹی بالکل ایسے ہے کہ جیسے آپ ٹینجنٹ میں ہم کیا کرتے ہیں, سائن میں ہم کیا کرتے ہیں, اینگل ان پٹ کیا, آؤٹ پٹ ہمارا ایک نمبر آ گیا. آرک سائن یا انورس سائن میں کیا ہوگا, ان پٹ ہم ایک نمبر کریں گے اور آؤٹ پٹ ہمارا اینگل آ جائے گا. اسی طرح کو سائن میں ہوگا اور اسی طرح سائن میں ہوگا. یعنی کہ اگر سائن آف تھیٹا از اکول ٹو ایکس, دین سائن انورس آف ایکس از اکول ٹو تھیٹا. یہ اس کا طریقہ کار ہے سائن کو نکالنے کا. اس کے بعد ہم نے ایک میجر پورشن کیا تھا ٹریگنومیٹرک ایکویشنز کا. یہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ٹریگنومیٹری کا بہت اپلیکیشنز ہیں کنسٹرکشن میں. کوئی بھی آپ چیز کنسٹرکٹ کر رہے ہو اس میں ٹریگنومیٹری بہت امپلائی ہوتی ہے. تو ٹریگنومیٹری اس میں پھر آپ ایکویشنز سالو کرتے ہیں, ٹریگنومیٹرک ایکویشنز, کہ کس چیز کی ویلیو آپ کو نکالنی ہے, کون سا اینگل لگے گا, اس سب کو سالو کرنے کے لیے ٹریگنومیٹرک ایکویشن نکالتے ہیں. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یا تو آپ کو ایکویشن سائن میں ہو یا کو سائن میں ہو یا ٹینجن میں ہو, تو فرسٹ آپ اس کو اس طرح ری ارینج کریں گے کہ سائن فنکشن یا کو سائن فنکشن یا ٹینجن فنکشن, دیٹ بیکمس دی سبجیکٹ آف دی ایکویشن. ٹھیک ہے, یعنی کہ اس کو ایک طرف لکھ لیا, باقی ساری چیزیں دوسری طرف آ گئی. پھر آپ دیکھیں گے کہ اچھا جو نمبرز ہیں وہ کیا پازیٹیو ہیں نیگیٹو ہیں. پازیٹیو ہے نیگیٹو ہے, تو پھر آپ دیکھیں گے اگر سائن ہے تو پازیٹیو پہلے 2 کوارٹرنٹس میں ہوگا, نیگیٹو تیسرے اور چوتھے کوارٹرنٹ میں ہوگا. کو سائن جو ہے وہ پازیٹیو پہلے اور چوتھے کوارٹرنٹ میں ہوگا, تیسرے اور دوسرے کوارٹرنٹ میں نیگیٹو ہوگا. اور ٹینجنٹ پہلے اور تیسرے کوارٹرنٹ میں پازیٹیو ہوگا اور دوسرے اور چوتھے میں نیگیٹو ہوگا. تو ڈٹرمننگ کہ جی ان کا کوارٹرنٹ کیا آئے گا, آپ کوارٹرنٹس دیکھ لیں گے, اس کے بعد آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ جو بیسک اینگل ہے وہ کیا آئے گا. بیسک اینگل آپ نکال لیں گے. اس کے بعد جو ریممبر جو ایکویشن آپ کو دی جاتی ہے اس میں ایک تو ایکویشن ہوتی ہے, اس کے ساتھ آپ کو رینج دی جاتی ہے کہ اس رینج میں مجھے سولوشن چاہیے. اس رینج کو آپ دیکھتے ہوئے اور سائن کو سائن یا ٹریگنومیٹرک فنکشن کی پراپرٹیز, پیریوڈک پراپرٹیز ہوں, فیز شفٹ پراپرٹیز ہوں, ٹرانسلیشن پراپرٹیز ہوں, ان کو دیکھتے ہوئے آپ اس رینج میں جتنے بھی اینگل آ سکتے ہیں ان کو آپ نکالتے ہیں اور اپنا فائنل آنسر ڈٹرمن کرتے ہیں. اس طرح سے ٹریگنومیٹرک ایکویشنز ہوتی ہیں ایسے. پھر ہم نے ٹریگنومیٹرک آئیڈینٹیٹیز کی طرف آئے تھے. آئیڈینٹیٹیز ریمبر آر دوز ایکویشنز which are true for all values of the input, not just some specific values. یعنی کہ دونوں چیزیں are exactly the same. تو ہم نے اس میں جو بیسک آئیڈینٹیٹیز دیکھی تھی, ہم نے دیکھا تھا کوشن آئیڈینٹیٹیز تھی جس میں ٹینجن تھیٹا واز
sin theta over cosine theta and cotangent theta was cosine theta over sin theta. یہ بھی فنکشن ہے cotangent theta. پھر ہم نے cosecant secant دیکھا تھا reciprocal. Cosecant is 1 over sin theta and secant theta is 1 over cosine theta. And by the way, we defined cotangent theta is 1 over tangent theta. تو یہ تینوں reciprocal identities کہلاتی ہیں. اس کے بعد ایک بہت امپورٹنٹ ہم نے سیٹ آف آئیڈینٹیز دیکھا تھا, وہ تھا پائتھاگورن آئیڈینٹیز. پائتھاگورس تھیورم سے ڈرائیو ہوتی ہیں. سائن اسکوئر تھیٹا پلس کوسائن اسکوئر تھیٹا از اکول ٹو 1, اینڈ اسی کو ہم نے یوز کیا تھا. اگر پوری ایکویشن کو ہم کوسائن سے ڈیوائڈ کریں, کوسائن اسکوئر تھیٹا سے, تو آپ کا بنتا تھا ٹینجن اسکوئر تھیٹا پلس 1 از اکول ٹو سیکن اسکوئر تھیٹا, اور اگر سائن اسکوئر تھیٹا سے ڈیوائڈ کریں تو بنتا تھا 1 پلس کو ٹینجن اسکوئر تھیٹا از اکول ٹو کوسیکن اسکوئر تھیٹا. پائتھاگورن آئیڈینٹیز بہت امپورٹنٹ تھی. پھر ہم نے ایون اینڈ آڈ آئیڈینٹیز دیکھی تھی. وہ ہم نے کوسائن اور سائن اور ٹینجن کے ایون اور آڈ پراپرٹیز کو دیکھ کے ڈٹرمن کیا تھا کہ سائن مائنس تھیٹا از مائنس سائن تھیٹا, کوسائن مائنس تھیٹا از کوسائن تھیٹا, ٹینجن مائنس تھیٹا از مائنس ٹینجن تھیٹا. اینڈ سنس کوسیکنٹ, سیکنٹ اینڈ کوٹینجن آر ڈیفائنڈ ان ٹرمز آف سائن, کوسائن اینڈ ٹینجن ریسپیکٹیولی, تو ان کی بھی وہی پراپرٹیز ہوں گی جو ان تینوں کی ہیں. اس کے بعد ہم نے اور آئیڈینٹیز دیکھی تھی, وہ تھی سم اور ڈفرنس آئیڈینٹیز. ہم نے کوسائن اے مائنس بی کا دیکھا تھا, کوسائن اے مائنس بی, کوسائن اے کوسائن بی پلس سائن اے سائن بی, یہ آپ کو یاد رکھنی آئیڈینٹیز. اسی طرح کوسائن اے پلس بی ہم نے دیکھی تھی, دیٹ از کوسائن اے کوسائن بی مائنس سائن اے سائن بی, اس کا سائن جو ہے وہ چینج ہوتا ہے. فارمولا تھا سائن اے پلس بی کا, سائن اے کوسائن بی پلس کوسائن اے سائن بی, اینڈ سائن اے مائنس بی سائن اے کوسائن بی مائنس کوسائن اے سائن بی. اس میں سائن چینج نہیں ہوتا اور اس میں آلٹرنیٹ ہوتے ہیں. کوسائن کا سائن پہلے آتا ہے پہلے ٹرم کا, اور کوسائن دوسری ٹرم کا, اور پھر فلپ ہو جاتے ہیں ان کے. اور اس کے بعد ہم نے ٹینجن کی آئیڈینٹیز دیکھی تھی. ٹینجن آف اے پلس بی از ٹینجن آف اے پلس ٹینجن آف بی ڈیوائڈ بائی 1 مائنس ٹینجن آف اے ٹینجن بی, اینڈ ٹینجن آف اے مائنس بی is tangent of A minus tangent of B divided by 1 plus tangent of A tangent of B. ان کو یاد کرنے میں آپ کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا, لیکن بہت زیادہ ڈیفیکلٹ نہیں ہے. جیسے کہ ٹینجن میں دیکھ لیں کہ اوپر جو سائن ہوتا ہے, دونوں اینگل ایڈ ہو رہے ہیں, دونوں کے ٹینجن سائن وہی ہے جو ٹینجن A پلس بی کا ہے, اور نیچے سائن چینج ہو رہا ہے, اور دونوں 1 پہلے لکھتے ہیں اور پھر ان کا ملٹیپل کو ہم سبٹریکٹ کر رہے ہیں. ان کے بائی دی وے پروفس ہیں تینوں چھوں آئیڈینٹیز کے. ہم ان پروفس میں نہیں جائیں گے, وہ زیادہ بہت ڈیٹیل میں جاتے ہیں اور they go out of the scope of this course. سم اور ڈفرنس فارمولاز کو یوز کرتے ہوئے ہم نے ڈبل اینگل فارمولاز یا ڈبل اینگل آئیڈینٹیز ایجاد کی تھی. سائن 2A از 2 سائن اے کوسائن اے. آپ سائن اے پلس اے کے فارمولا میں اس کو لکھیں گے تو آپ کا یہی آئے گا 2 سائن اے کوسائن اے. کوسائن 2A از اکول ٹو کوسائن اے پلس کوسائن اے وچ از کوسائن اسکوئر اے مائنس سائن اسکوئر اے. یہ اس کی بیسک آ گئی تھی. لیکن کوسائن 2A کی دو اور فارمولیشنز ہیں, وہ بھی آپ کو ضرور آنی چاہیے, اور وہ ہم نے استعمال کیا تھا پائتھاگورن آئیڈینٹیز کو استعمال کرتے ہوئے. یعنی کہ وی نو کہ سائن اسکوئر اے از اکول ٹو 1 مائنس کو سائن اسکوئر اے. تو اگر آپ اس کی آئیڈینٹی میں کو سائن اسکوئر اے کی جگہ 1 مائنس سائن اسکوئر اے لکھ دیں گے تو آپ کا آ جائے گا 1 مائنس 2 سائن اسکوئر اے. اسی طرح اگر اس میں آپ سائن اسکوئر کے بجائے 1 مائنس کو سائن اسکوئر اے لکھ دیں گے تو وہ آ جائے گا 2 کو سائن اسکوئر اے مائنس 1. تو تینوں فارمولیشنز آپ کو آنی چاہیے. ٹینجن 2A is tangent of A plus A, which is of tangent of A plus tangent of A is tangent 2 tangent of A divided by 1 minus tangent of A tangent of A, which is 1 minus tangent square of A. تو یہ تینوں آئیڈینٹیز بھی بہت امپورٹنٹ ہے اور آپ کو آنی چاہیے. اس کے بعد ہم نے ہاف اینگل فارمولاز دیکھے تھے. ہاف اینگل فارمولاز ہم نے کوسائن 2A کا جو فارمولا تھا اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے ڈیرائیو کیے تھے. تو سائن A over 2 that is equal to 1 minus cosine A over 2 square root, اور باہر پلس مائنس سائن ہم نے اس لیے لگا دیا کیونکہ ڈیپینڈنگ آن دا کانٹیکس یہ دونوں نہیں ہوں گے اکٹھے. ڈیپینڈنگ آن دا کانٹیکس آپ کو پتہ لگے گا کہ اینگل A over 2 جو ہے وہ کس کوارڈرنٹ میں ہے. اگر پہلے دو میں ہے تو پلس سائن لگے گا, تیسرے چوتھے میں ہے تو مائنس لگے گا. اسی طرح کوسائن A over 2 ہے 1 پلس کوسائن A over 2 اسکوائر روٹ, اور اس کے ساتھ بھی ڈیپینڈنگ آن دا کوارڈرنٹ آپ کا سائن لگے گا. اور فائنلی ٹینجن A over 2 ہم نے دیکھا تھا وچ از سائن A over 2 ڈیوائڈیڈ بائی کوسائن over 2. اس کو ان دونوں کو جب آپ ڈیوائڈ کریں گے تو 2 2 سے کینسل ہو جائے گا,
اور آپ کا آ جائے گا 1 مائنس کو سائن آف اے ڈیوائڈ بائی 1 پلس کو سائن آف اے. تو یہ ہم نے بہت ساری چیزیں ریویو کر لی ہیں. آبویسلی بہت بڑا ٹاپک ہے, اس میں ہم نے جب کر رہے تھے تو کافی پرابلمس کی تھیں. تو اب ہم اس میں تھوڑی سی کچھ پرابلمس کر کے ان کے جو تھوڑے سے ٹاپکس ہیں ان کو ریویو کر لیتے ہیں. تو سب سے پہلے تو ایک آئیڈینٹی پروو کرنی ہے, وہ یہ ہے کہ ٹینجنٹ آف اے اوور 2 از 1 مائنس کو سائن آف اے ڈیوائڈیڈ بائی سائن آف اے وچ از آلسو اکول ٹو سائن آف اے اوور 1 پلس کو سائن آف اے. آپ کو پتا ہے کہ ٹینجنٹ اے اوور 2 کا فارمولا کیا ہے, 1 مائنس کو سائن آف اے, یعنی کہ ہم کو گیون یہ ہے tangent of a over 2 we know is square root of 1 minus cosine of a over 1 plus cosine of a. اس کو پروف کرنا ہے کہ is equal to this and is also equal to this. تو پہلے ہم اس کو یہ پروف کرتے ہیں کہ this is equal to 1 minus cosine of a over sine of a. اب آپ دیکھیں یہ ہماری فارمولیشن ہے, so we need to show that this formulation is equal to this. سو آپ اس کو اگر ایک ٹریگنومیٹرک آئیڈینٹی کے طور پہ لکھیں گے تو ہم کو لکھنا ہوگا 1 مائنس کو سائن آف اے ڈیوائڈیڈ بائی 1 پلس کو سائن آف اے اسکوائر روٹ. وی نیڈ ٹو شو دیٹ دس از اکول ٹو 1 مائنس کو سائن آف اے اوور سائن آف اے. یہ ہمیں پروف کرنا ہے. تو پروف کرنے کا طریقہ کیا تھا, آپ ایک سائڈ سے شروع ہو دوسری سائڈ پہ پہنچ جائیں, یا اس سائڈ سے شروع ہو کے ادھر پہنچ جائیں, یا ان دونوں کو سمپلیفائی کریں کسی فارم میں اور دو سمپلیفائڈ فارمس کو دیکھ لیں کہ دونوں برابر ہوں. تو ہم اس سے اسٹارٹ ہوتے ہیں لیفٹ ہینڈ سائڈ سے, 1 مائنس کو سائن آف اے اوور 1 پلس کو سائن آف اے, 1 پلس کو سائن آف اے, اس کا آپ اسکوائر روٹ لے لیں. اچھا جب بھی آپ ٹریگنومیٹرک آئیڈینٹیز پروف کریں گے تو جو گول ہے اس کو سامنے رکھنا ہے. گول میں آپ دیکھیے ہمیں رائٹ سائڈ پہ کیا چاہیے, اوپر ہمیں 1 مائنس کو سائن آف اے چاہیے اسکوائر روٹ کے بغیر, which is the same thing here except for the square root. How can I make this thing into this? If I multiply by square root of 1 minus cosine of a, same thing. So this will become 1 minus cosine of a square roots square, square اور square root کو کینسل کر کے یہ آ جائے گا. اچھا نیچے آپ کا ہے سائن, کہ آپ کو پتا ہے سائن اور کوسائن کی ریلیشن شپ پائتھاگورن آئیڈینٹیز سے. تو اگر اس کو میں 1 مائنس کوسائن اے سے اوپر ملٹیپلائی کروں نیچے بھی کرنا پڑے گا تاکہ وہ چینج نہ ہو. تو یہ ہو جائے گا 1 پلس کو سائن آف اے 1 مائنس کو سائن آف اے, ان کو ملٹیپلائی کیا تو 1 مائنس کو سائن اسکوائر آف اے آ گیا وچ از سائن اسکوائر آف اے, اسکوائر روٹ ول بی سائن آف اے. تو آپ نے آلریڈی ڈٹرمن کر لیا کہ آپ کا یہ کیسے آئے گا, اب اس کو آپ لکھ لیں. تو اس کو میں نے ملٹیپلائی کیا 1 مائنس کو سائن آف اے اوور 1 مائنس کو سائن آف اے اسکوائر روٹ. obviously this thing is 1, تو کسی چیز کو 1 سے ملٹیپلائی کریں تو وہ چینج نہیں ہوتی, تو this remains the same. اب اس کو اس کے ساتھ ملا لوں گا تو this will become 1 minus cosine of a squared, اوپر اسکوائر روٹ ہے, نیچے بھی اسکوائر روٹ ہے, اور آپ کا ہے 1 minus cosine square of a. 1 plus cosine of a and 1 minus cosine of a is 1 minus cosine square of a. اوپر آپ دیکھیں کیا ہو جائے گا, اسکوائر اور اسکوائر روٹ کینسل ہو جائیں گے اور آپ کا آ جائے گا 1 مائنس کو سائن آف اے, نیچے آپ کا آ جائے گا سائن اسکوائر آف اے اسکوائر روٹ اور اسکوائر پھر ایک دوسرے کو کینسل کر دیں گے اور آپ کا آ جائے گا 1 مائنس کو سائن آف اے ڈیوائڈیڈ بائی سائن آف اے. تو ہم نے لیفٹ ہینڈ سائڈ سے شروع ہوئے تھے اور ہم نے شو کر دیا دیٹ از اکول ٹو دا رائٹ ہینڈ سائڈ. This is equal to this. اب ایز این ایکسرسائز میں آپ کے لیے چھوڑتا ہوں کہ آپ نے شو کرنا ہے کہ اگین دس از آلسو اکول ٹو دس. اس میں آپ کو گول کیا ہے, اوپر سائن آ رہا ہے اور نیچے 1 پلس کو سائن آ رہا ہے. تو اب جیسے کہ ہم نے یہاں پر تو 1 مائنس کو سائن اے سے اوپر نیچے ملٹیپلائی کیا تھا, اس آئیڈینٹی کو پروف کرنے کے لیے ہم 1 پلس کو سائن آف اے سے اوپر نیچے ملٹیپلائی کریں گے, تو آپ دیکھیں گے بالکل اسی طریقے سے آپ اس آئیڈینٹی کو بھی پروف کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب تھوڑے سے اور ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں, مکس ایگزامپلس دیکھیں گے ہم اس میں. ایک اور ایگزامپل ہے, ہم کو ایک ایکسپریشن دیا ہوا ہے سائن 20 ڈگریز ٹائمس کو سائن 80 ڈگریز مائنس کو سائن 20 ڈگریز سائن 80 ڈگریز. اس کی ہم کو ایگزیکٹ ویلیو نکالنی ہے. ایگزیکٹ ویلیو اس کی کیسے نکال سکتے ہیں, اس کو پہلے تو آپ آئیڈینٹیفائی کریں کہ یہ کیا ہے, کوئی فارمولا ہے جو آپ جانتے ہیں. تو اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو دس از سائن آف اے مائنس بی کا فارمولا ہے.
Sine of A minus B is sine of A, cosine of B minus cosine of A, sine of B. تو اس میں آپ دیکھیے 20 degrees is our A and 80 degrees is our B. So by that formula we know this is equal to sine of A minus B, which is equal to sine A is 20, B is 80, sine of 20 minus 80, which is sine of minus 60. آپ کو پتا ہے سائن آف مائنس تھیٹا، ہم نے سائن کی کچھ پراپرٹیز دیکھی تھی. سائن آف مائنس تھیٹا از اکول ٹو مائنس سائن آف تھیٹا، تو دس از اکول ٹو مائنس سائن آف 60. سائن 60 اگر میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ جو بیسک اینگلز ہیں 30 45 60 90 ان کے سائن کوسائن اور ٹینجن آپ کو یاد رکھنے. سائن 60 کیا ہے؟ اسکوائر روٹ 3/2. دس از مائنس اسکوائر روٹ 3/2. تو ہم نے اتنا کمپلیکیٹڈ ایکسپریشن تھا، ہمیں اس کی ایگزیکٹ ویلیو پتہ کرنی تھی، ہم نے اس کو ریکگنائز کیا ایز اے نون آئیڈینٹی اور اس کی ہم نے ویلیو نکال دی مائنس اسکوائر روٹ 3/2. اور ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. مختلف ایگزامپلس میں اس میں کروں گا، مختلف سینیریوز یوز ہوں گے اور آپ دیکھیں گے کس طرح سے ہم کیا کیا نالج جو ہم نے اتنی ساری نالج لرن کی اس کو ہم کیسے یوز کرتے ہیں ایک ہی اس میں. تو ہمیں پتا ہے کہ یہاں پر ایک سائن آف فائی، یہ جو لیٹر ہے دس از اے گریک لیٹر فائی. سائن آف فائی از 7/25 اینڈ دی اینگل فائی از بٹوین π/2 اینڈ π، یعنی کہ 90 اور 180 کے بیچ میں. اینڈ سائن آف تھیٹا is 5/13 and theta is between 0 and 90 degrees. We need to find the exact values of cosine theta plus phi and sine theta minus phi. تو سب سے پہلے تو میں دیکھوں گا کہ اس میں کیا کیا چیزیں مسنگ ہے جو مجھے نکالنی ہے. تو آپ دیکھتے ہیں پہلے اس کو ہم ایکسپینڈ کر لیتے ہیں ان کے فارمولاز کے تحت. تو کوسائن تھیٹا پلس پھائی اس کا فارمولا کیا ہے؟ کوسائن تھیٹا کوسائن پھائی مائنس سائن تھیٹا سائن آف پھائی. یہ کوسائن اے پلس بی کا فارمولا لگا ہے. سائن آف تھیٹا مائنس پھائی از سائن آف تھیٹا کوسائن آف پھائی مائنس کوسائن آف تھیٹا سائن آف پھائی. ٹھیک ہے، تو ہمیں بیسکلی ان چیزوں کی ایگزیکٹ ویلیو نکالنے کے لیے ہم کو کوسائن تھیٹا کوسائن پھائی سائن تھیٹا سائن پھائی ہم کو چاہیے ہوگا. ہم کو سائن پھائی گیون ہے اور یہ بھی پتا ہے کہ وہ 90 اور 180 کے بیچ میں، اور اسی طرح سائن تھیٹا بھی ہم کو گیون ہے اور وہ 0 اور 90 کے بیچ میں. تو اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ رائٹ اینگل ٹرائنگل کے تحت آپ کوسائن تھیٹا اور کوسائن پھائی کی ویلیوز نکال سکتے ہیں. تو میں دونوں کے رائٹ اینگلز بنا دیتا ہوں یہاں پر. سپوز یہ ہمارا اینگل پھائی ہے اور اسی طرح سے یہاں پہ میں لکھ دوں گا یہ ہمارا اینگل تھیٹا ہے. ہمیں پتا ہے کہ سائن آف پھائی از 7/25. واٹ از سائن تھیٹا سائن آف پھائی؟ سائن از opposite over hypotenuse. So this must be 7 and this must be 25. Sine of theta is 5/13, so it is opposite, it should be 5 and hypotenuse should be 13. اب پائتھاگورن آئیڈینٹی کے تحت ہم کو یہ دونوں نمبرز نکالنے ہیں. ٹھیک ہے، تو پہلے ہم ان دونوں نمبرز کو نکالتے ہیں. یہ آئے گا 25 اسکوائر مائنس 7 اسکوائر اسکوائر روٹ. تو یہاں پہ سپوز یہ ہماری ان نون کوانٹٹی ہے، اس کو میں ایکس کہہ دیتا ہوں. اس کوانٹٹی کو میں نے ایکس کہہ دیا اور اس کوانٹٹی کو میں نے وائی کہہ دیا. تو ہمیں ایکس اور وائی کی ویلیوز نکالنی ہے. تو پہلے ہم ایکس کی ویلیو نکالتے ہیں. ایکس کی ویلیو ہے ایکس اسکوائر is 25 squared minus 7 squared. What is 25 squared? That is 625 minus 7 squared is 49. یہ اگر آپ چاہیں تو اس کو آپ کیلکولیٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں. 25 times 25 will be 625 and 7 squared is 49. اس کو آپ نے سبٹریکٹ کیا تو this will become what? 625 minus 49 is 576. 576 آ جائے گا. تو x کیا ہوا؟
x square root of 576 is, اگر آپ کیلکولیٹر نکالیں گے تو there will be 24, کیونکہ 24 times 24 is 576, therefore square root of 576 is 24. تو آپ کی یہ ویلیو آ گئی 24. This is equal to 24. اسی طرح ہم y کی ویلیو نکال لیتے ہیں. y کی ویلیو آئے گی 13 اسکوائر مائنس 5 اسکوائر. پائتھاگورس تھیورم کو ہم استعمال کر رہے ہیں. تو y اسکوائر از 13 اسکوائر minus 5 square, which is 169 minus 25. So y square is 144. So y is the square root of 144, which is 12. So y کی ویلیو جو ہے وہ 12 آ جائے گی. ٹھیک ہے, اب ہم نے y کی ویلیو نکال لی. اب آپ ان دونوں ٹرائنگلس کو یوز کر کے کوسائن پائی اور کوسائن تھیٹا نکال سکتے ہیں. وہ کیسے نکالیں گے؟ cosine of phi. What is cosine of phi? It is adjacent over hypotenuse. So that will be 24 over 25 cosine of phi. لیکن آپ کو ایک چیز اور پتا ہے, انہوں نے ہمیں بتایا ہوا ہے کہ phi is in the second quadrant between 90 and 180 degrees. سیکنڈ کوارڈرنٹ میں کوسائن کی ویلیو نیگیٹو ہوتی ہے, تو اس کے آگے آپ مائنس سائن لگائیں گے. اسی طرح ہم کوسائن آف تھیٹا نکال لیں گے. دیٹ از ایڈجیسنٹ اوور ہائپوٹنس 12 over 13. اور کیونکہ تھیٹا از ان دا فرسٹ کوارڈرنٹ بٹوین 0 اینڈ 90 ڈگریز, وی ول کیپ دیٹ ایز اٹ از. تو اب ہمارے پاس سائن پائی, سائن تھیٹا, کوسائن فائی, کوسائن تھیٹا آ گیا. اس میں آپ اس کو ڈال کے نکال سکتے ہیں. کوسائن تھیٹا پلس فائی ول بی cosine theta plus phi, as we said, was cosine theta cosine of phi minus sine theta sine of phi. یہ ساری ویلیوز ہم نکال چکے ہیں. cosine theta is 12 over 13. cosine of phi is minus 24 over 25. مائنس سائن تھیٹا ہم کو گیون ہے 5 over 13. اینڈ سائن فائی از 7 over 25. اس کو اب آپ دکھا دیں. 12 کو آپ مائنس 24 سے ملٹیپلائی کریں گے, 13 کو 25 سے ملٹیپلائی کریں گے, تو آپ کا کوئی نمبر آ جائے گا. اس کو آپ دونوں کا آپ دیکھیں ڈینومینیٹر ایک ہی ہے, تو آپ کا ایک فریکشن آ جائے گا جس میں ڈینومینیٹر ہوگا 25 times 13, وٹ ایور دیٹ نمبر از. 25 times 13 کیا ہوتا ہے؟ دیر از 250 plus 75, 325 نیچے آپ کے آ جائے گا, اور اوپر ان دونوں سمز یہ مائنس آئے گا, یہ بھی مائنس آئے گا, سو ول بی سم نیگیٹو نمبر. اسی طرح سائن آف تھیٹا مائنس فائی آپ کا آ جائے گا سائن تھیٹا کوسائن فائی. سائن تھیٹا وی نو is 15 over 13 and cosine phi is minus 24 over 25. 15 over 13 times minus 24 over 25 minus cosine of theta sine of phi. Cosine of theta is 12 over 13, sine of phi is 7 over 25. It will be 12 over 13 and 7 over 25. اس کو اگین آپ سمپلیفائی کر کے سالو کریں گے تو آپ کی ویلیو آ جائے گی. یہ دونوں چیزیں میں آپ کے لیے ایز این ایکسرسائز چھوڑ رہا ہوں کہ ان کا فائنل آنسر کیا آئے گا. تو اس کوشچن میں ہم نے کیا دیکھا کہ ہماری بہت ساری نالج یوز ہوئی. ہمیں سائن دو اینگلس کے دیے ہوئے تھے, تو ہم نے پہلے تو ڈٹرمن کیا کہ ہم کو کوسائن تھیٹا پلس فائی اور سائن تھیٹا مائنس فائی میں فائنڈ کرنے کے لیے کیا کیا پتہ کرنا پڑے گا. ہم نے ڈٹرمن کیا ان فارمولاز کو یوز کر کے کہ ہمیں کوسائن تھیٹا اور کوسائن فائی کی ویلیوز پتہ ہونی چاہیے. اچھا, اس کے بعد ہم نے رائٹ اینگل پائتھاگورن تھیورم, پائتھاگورن آئیڈینٹیز کو استعمال کر کے ہم نے کوسائن تھیٹا اور کوسائن فائی کی ویلیوز نکالی.
پھر جو لمٹس گیون تھی ہمیں تھیٹا اور فائی کی, اس کو ہم نے یوز کر کے ہم نے ڈٹرمن کیا کہ ان کے ساتھ سائنس کیا ہوں گے, اور اس کے بعد ہم نے ان کو اس میں پٹ کر کے ہم نے فائنلی آنسر نکال لیا, اور یہ ایگزیکٹ آنسرز آپ کے پاس آئیں گے. تو ٹریگنومیٹری میں آپ دیکھیں گے کہ یہ نہیں کہ آپ نے کوئی چیز لرن کر لی تو اسی کا بارے میں سوال ہوگا, اس کی اپلیکیشن آپ بہت تین چار چیزیں ملا کے کی جا سکتی ہیں. اچھا, اب ہمیں ایک اور اسی طرح کوشچن ہے ہمارے پاس, اس کو دیکھ لیتے ہیں. اس میں ہے فائنڈ دی ایگزیکٹ ویلو آف دس ایکسپریشن. ہمارے پاس ہے سائن آف سائن انورس اسکوائر روٹ آف 3 پلس کو سائن انورس آف 1/2. یہ آپ کو پتا کرنا ہے. اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ سائن انورس آف اسکوائر روٹ آف 3 کی کیا ویلو آئے گی. تو پہلے آپ کو وہ چیز پتا ہونی چاہیے کہ وہ کون سا اینگل آ رہا ہے. تو وہ آپ پہلے ہم ڈٹرمن کریں گے کہ وہ کیا اینگلز ہیں جو ہمیں یہاں پہ استعمال کرنے ہیں. سائن انورس اسکوائر روٹ 3/2. اگر آپ کو یاد ہوگا بیسک اینگلز میں سائن آف 60 ڈگریز was square root 3/2. Therefore, sine inverse of square root 3/2 is 60 degrees. اسی طرح آپ کو چاہیے cosine inverse of 1/2. What is cosine inverse of 1/2? آپ کو اگر پتا ہوگا کہ cosine 60 was also 1/2. Sine 60 was square root 3/2. Cosine 60 was 1/2. Therefore, cosine inverse of 1/2 is also 60. Okay. So basically یہاں پر ہی ہم کو کہہ رہے ہیں کہ we need to find sine of the angle 60 plus 60 which is sine of 120. اور اس میں ہم نے exact value پتا کرنی ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں اگر آپ sine of 60 plus 60 کا فارمولا استعمال کریں گے تو وہ کیا آئے گا. Sine of 120 is sine of 60 plus 60, which is sine of 60 cosine of 60 plus cosine of 60 sine of 60. A plus B کا فارمولا استعمال کر رہے ہیں. Sin A cosine B plus cosine A sine of B. یہ ہم کو پتا ہے اسکوائر روٹ 3/2 times 1/2 plus 1/2 times square root 3/2. تو یہ آپ کا آ گیا square root 3/4 times 2. So 2 times square root 3/4 which is square root 3/2. Okay. Sine of 120 is square root 3/2. یہ آپ کو صحیح آنسر کیسے آیا؟ اگر آپ کو یاد ہوگا ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ sine of 180 minus theta is sine of theta. تو 120 کو ہم لکھ سکتے ہیں sine of 180 minus 60. Sine of 120 is sine of 180 minus 60. From this formulation we know that is equal to sine of 60 which we know is square root 3/2. تو ہمارا صحیح آنسر ٹیلی ہو گیا یہاں پر. ٹھیک ہے, اب ایک اور اکویژن دیکھ لیتے ہیں. اکویژن میں ہمیں دیا ہوا ہے 2 sin of x tangent of x plus 3 equal to 0 and we need to make sure that we can write it in the other form 2 cosine square x minus 3 cosine x minus 2 equal to 0. اور اس کے بعد ہم کو کرنا ہے solve the equation 2 sin x tan x plus 3 equal to 0 for x between 0 and 360 degrees. تو اس میں ہم ایک جو بیسک ٹریگنومیٹرک آئیڈینٹی ہے tangent of x is equal to sin of x over cosine of x, اس کو ہم استعمال کرتے ہیں. So let's start by trying to solve part 1. یہاں پہ ہمیں اکویژن ہے 2 sin of x, tangent of x کو ہم لکھ سکتے ہیں sin of x over cosine of x plus 3 equal to 0. cosine x ہمارا LCM آ جائے گا تو آپ کا آ جائے گا 2 sin square of x plus 3 cosine of x over cosine of x is equal to 0. cosine of x کو آپ دوسری طرف لے جائیں گے, cosine of x times 0 is 0, تو آپ کے پاس بچ جائے گا 2 sin square of x plus 3 cosine of x is equal to 0. اچھا, یہاں پہ آپ کے سائن اسکوائر ہے, cosine x ہے, یہاں پہ الٹیمیٹلی آپ کو چاہیے ایوری تھنگ ان ٹرمز آف cosine. تو فرام Pythagorean identity we can write that as 2 1 minus cosine square of x
تو سائن اسکوائر آف ایکس کو ہم 1 مائنس کوسائن اسکوائر آف ایکس لکھ سکتے ہیں پلس 3 کوسائن آف ایکس equal to 0. تو یہ آپ کا آ گیا 2 minus 2 cosine square of x plus 3 cosine of x equal to 0. ہر چیز کو ہم اکوالٹی کے دوسری طرف لے جائیں گے تو ہمارا بچے گا 2 cosine square of x minus 3 cosine of x minus 2 equal to 0. Which is what they had asked us to show. وہ ہم نے شو کر دیا. اب دوسرے پارٹ میں انہوں نے کہا کہ سالو دس اکویژن 2 sin x tan x plus 3 equal to 0 for angle between 0 and 360 degrees. تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ یہ ہمارے پاس ایک اس کا مطلب ہے کہ کیونکہ دونوں فارمولیشنز ایک ہی ہیں, this is the same as this one, so in order to solve this equation I can also solve this equation. ان کا equivalent solution آئے گا. تو اس اکویژن کو سالو کرنا زیادہ آسان اس لیے کیونکہ یہ ایک آپ کی کوادریٹک اکویژن بن جائے گی. تو اس کو میں لکھ سکتا ہوں, اس اکویژن کو میں سالو کرنا ہے. اگر کوسائن آف ایکس از اکول ٹو وائی تو میری اکویژن بنتی ہے 2y اسکوائر مائنس 3y مائنس 2 equal to 0. تو اس کی کوادریٹک اکویژن ہے, اس کو میں فیکٹرائز کر سکتا ہوں. کیسے فیکٹرائز کر سکتا ہوں؟ اس کو میں لکھ سکتا ہوں 2y minus 1 times y plus 2. اس کو اگر آپ فیکٹرائز کریں گے تو دیکھ لیں گے, اس کو ملٹیپلائی کریں گے 2y times y is 2y square, 2y times 2 is 4y minus y is 3y. تو یہاں پہ اس کا میں نے سائن الٹا لکھ دیا, اس کو ہم صحیح کر لیتے ہیں. This should be plus and this should be minus. This should be minus and this should be plus. کیونکہ 2y مائنس جب ہم نے اس کو ملٹیپلائی کیا -2 سے تو -4y plus y minus 3y and then 1 times -2 is -2. So that is the correct formulation. اس کو آپ سالو کر سکتے ہیں y equals to -1/2 and y equals to 2. یہ اس کے دو سولوشنز آ گئے. آنسر ہمیں نکالنا ہے بٹوین 0 and 360 ڈگریز. تو اگر آپ دیکھیں کہ واٹ از y از کوسائن آف x. Is cosine of x ever equal to 2? Cosine of x is never equal to 2. کیوں یہ 2 نہیں ہوتا؟ اس لیے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ کوسائن فنکشن کی رینج تھی بٹوین -1 and 1. So کیونکہ y is cosine of x, so it can never be 2. So this thing we can discard. Our solution is y equal to -1/2. That is the only solution in the context because y is cosine of x is -1/2. اب آپ نے نکالنا ہے cosine of x is -1/2. تو x is cosine inverse of -1/2, which we know is equal to what is cosine of negative کس کوارڈرنٹ میں ہوتا ہے؟ cosine نیگیٹو ہوتا ہے سیکنڈ اور تھرڈ کوارڈرنٹ میں. تو یہ ہمارا جو بیسک اینگل آئے گا یہ سیکنڈ کوارڈرنٹ میں آئے گا. ٹھیک ہے. اس کی واٹ از کوسائن آف, یہ آپ کو یہاں پہ یہ تھوڑا سا یاد رکھنا ہوگا کہ آپ کو پتا ہے کہ کوسائن آف 180 minus theta is equal to minus cosine of theta. تو اگر آپ کا what angle gives me cosine of that angle equal to 1/2, that is 60 degrees. Cosine of 60 is 1/2. So اگر آپ کے پاس یہاں پہ -1/2 ہے تو اس کا مطلب ہے تھیٹا آپ کا 60 ڈگریز ہوا, تو آپ کا آئے گا کوسائن 180 minus 60 is -1/2. تو کوسائن آف 120 is -1/2. تو آپ کا بیسک فارمولا جو ہے وہ x is equal to 120 ڈگریز. یہ ہمارا پہلا اس کا سولوشن آئے گا. ٹھیک ہے. اب دوسرا سولوشن, ریمبر ہماری رینج کیا ہے بٹوین 0 and 360. دوسرا سولوشن کیسے آئے گا؟ ہم کو یہ پتا ہے
کہ کوسائن آف مائنس تھیٹا از اکول ٹو کوسائن آف تھیٹا. ٹھیک ہے, تو کوسائن آف مائنس تھیٹا, سو آپ کا تھیٹا ایک سولوشن آ گیا آپ کا 120 ڈگریز, بیکاز کوسائن آف مائنس تھیٹا از اکول ٹو کوسائن آف تھیٹا, تو مائنس تھیٹا آپ کا آئے گا مائنس 120 ڈگریز. از دس ان دا سولوشن سیٹ؟ نو. وائی؟ بیکاز دس ہمارا سولوشن سیٹ کی رینج تھی 0 از لیس دین اکول ٹو ایکس. سوری میں نے یہاں پہ تھیٹا لکھ دیا, اصل میں دس شوڈ بی ایکس. ہمارا ویریبل کا نام ایکس ہے, ناٹ تھیٹا. تو ایکس از بٹوین 0 اینڈ 360 ڈگریز. ٹھیک ہے, تو مائنس 120 تو اس رینج میں آتا نہیں ہے, لیکن ہم کوسائن کی جو پیریوڈک پراپرٹیز ہیں ان کو استعمال کر کے ہم اس کو ایک اور دوسرا اینگل نکال سکتے ہیں, بیکاز وی نو کہ کوسائن آف تھیٹا پلس اور مائنس 360 ڈگریز از آلسو کوسائن آف تھیٹا. تو 120 میں اگر ہم 360 ایڈ کریں گے تو وہ تو 480 ہو جائے گا, اس سے بڑھ جائے گا. 120 میں سے 360 سبٹریکٹ کیا, مائنس 240 ہو گیا, وہ اس سے کم ہو گیا. لیکن مائنس 120 میں جب ہم 360 کو ایڈ کریں گے تو ہمارے پاس بنتا ہے 240 ڈگریز وچ از ان دس رینج. تو یہ بھی ہمارا ایک آنسر ہو گیا. یہ دو آنسر ہو گئے, مائنس 120 مائنس 360 تو اس رینج سے باہر چلے جاتا ہے. تو ایکس کی جو آنسرز ہیں وہ ہیں 120 اینڈ 240 ڈگریز. تو یہ بھی کوشچن ہم نے دیکھا کہ اس میں پہلے ہم نے ایک ایکسپریشن تھا جس میں ہمارے ٹینجنٹ اور سائن لکھے ہوئے تھے, اس کو ہم نے ایک ایکسپریشن میں لکھا وچ از کمپلیٹلی ان ٹرمز آف کوسائن. اس اکویژن کو پھر ہم نے ایز اے کوادریٹک اکویژن ریکگنائز کیا. کوادریٹک اکویژن کی جو ہمیں نالج ہے اس کو استعمال کر کے ہم نے اس کے روٹس نکالے. اس میں ایک روٹ آ رہا تھا 2. وہ ویسے اگر خالی ایک کوادریٹک اکویژن ہوتی تو دیٹ وڈ ہیو بین اے گڈ سولوشن, لیکن چونکہ ہمارا کانٹیکس ہمیں بتا رہا ہے کہ y واز ایکچولی کوسائن فنکشن, کوسائن فنکشن کین نیور بی 2, اس کو ہم نے ڈسکارڈ کر دیا. اور جو دوسرا روٹ آ رہا تھا -1/2 کا, اس کو ہم نے کوسائن کی ویلیوز لی, اس کی پیریوڈیسٹی اور سیمیٹری کو یوز کر کے اس کے اینگلز نکالے اور فائنل سولوشن. تو یہاں پر ہم اس ریویو کو ختم کریں گے. نیکسٹ ٹائم ہم اب پڑھنا شروع کریں گے اسٹیٹسٹک, جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ, اگین بہت ہی ایپلیکیبل فیلڈ ہے میتھمیٹکس کی.